ہمارے پاس جو ہے وہ 64 نمبر شعر میں گفتگو جاری تھی کہ وسل اوفسل ہا اصلنی ہے وما اشبہ، سل یعنی آپ ضمیر متصل بھی لا سکتے ہیں، افصل جدا کرنا یعنی ضمیر منفصل بھی لا سکتے ہیں، یعنی ہمیں اختیار ہے فی الانفصال والاتصال۔ کہاں پہ یہ اختیار ہے؟ سلنی ہی کے ہا میں، اور اسی طریقے سے وہ چیزیں جو سلنی ہے کے مشابہ ہیں۔ اب ساری جو بات ناظم کی ہے وہ اسی مثال کے اندر کیا چھپی ہوئی ہے کہ سلنی میں ہمیں دو ضمیریں جو ہیں وہ اکٹھی نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، دو ضمیریں ملی ہوئی ہیں آپس میں، ایک یا اور ایک کیا ہا، اور جو ان میں سے جو پہلی اور جو دوسری ہے دونوں کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی بھی مرفوع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سلنی میں سل کا جو فاعل ہے کہ سل تم سوال کرو، ٹھیک ہے، نون نون وقایہ ہے، اور یا کیا ہے اس کا مفعول اول ہے، اور ہی کیا ہے اس کا مفعول ثانی ہے، یعنی تم مجھ سے اس کا سوال کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں کیا ہیں؟ مفعول کی ضمیریں ہیں، تو لہٰذا ہمارے پاس قانون کیا آئے گا کہ اگر دو مفعول کی ضمیریں آپس میں ملی ہوئی ہوں تو وہاں پہ ہمیں کیا اختیار ہوگا؟ اتصال اور انفصال دونوں کیا اختیار ہو جائیں گے، لیکن کس میں یہ اختیار ہو جائیں گے؟ دوسری ضمیر میں، سلنی میں جو دوسری ضمیر ہے اس کو جو ہے وہ ہم جدا بھی کر سکتے ہیں، جدا کریں گے تو سلنی ایاہو بن جائے گا، اور اتصال بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا سلنی کیا ہے؟ کوڈ ورڈ ہے، اس کوڈ ورڈ کی تشریح ہم نے کیا کی کہ دو مفعول کی ضمیریں ہوں اور دونوں کے آپس میں ملی ہوئی ہوں، اور ایک اور بات بھی یہاں سے واضح ہوگی کہ یا اور ہا میں سے جو پہلے نمبر پہ یا ضمیر ہے یہ ضمیر کون سی ہے؟ متکلم کی ہے، سلنی، اور ہو جو ہے یہ غائب کی ہے۔ تو ترتیب کیا بنی ہے کہ پہلے والی ضمیر کیا ہے؟ متکلم کی آگے، دوسری غائب کی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ پہلے والی ضمیر عارف ہے اور دوسری فقط کیا ہے؟ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، عارف المعارف، عارف المعارف میں سے ضمیر ہے، اور ضمیر کی کیٹیگری میں سے عارف المعارف کیا ہے؟ متکلم کی ہے، پھر مخاطب کی، اور پھر کیا غائب کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا قانون کیا بن گیا کہ دو مفعول کی ضمیریں ہوں اور ان میں سے جو پہلی ہے وہ کیا ہو جی؟ عارف ہو دوسری کی نسبت سے، تو پھر دوسرے کے متعلق ہم کیا کہیں گے کہ اسے انفصال بھی کر سکتے ہیں اور اتصال بھی کر سکتے ہیں، یہ قانون ہو جائے گا۔ اب ابن ناظم اس کو کیسے کھولتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ المبیح ہو، مبیح کسے کہتے ہیں؟ مباح قرار دینے والی چیز، اباح یبیح سے مبیح، المبیح ہو لجواز اتصال ضمیر و انفصالی ہوا، اتصال ضمیر اور انفصال ضمیر کے جواز کو جائز قرار دینے والی، مباح قرار دینے والی چیز کیا ہوگی؟ ہوا کون ہو اما ثانیہ ضمیرین، وہ یا تو کیا ہے کہ وہ جو دوسری ضمیر ہے وہ کیا واقع ہو رہی ہو؟ ثانیہ ضمیرین، دو ضمیروں میں سے دوسری واقع ہو رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اولہما اخص وغیر مرفوع، ان میں سے جو پہلا ہے وہ اخص ہو اور ہو بھی کیا؟ غیر مرفوع، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ غیر مرفوع کہا تو پچھلی بحث میں آپ کے سامنے چیز آ جائے گی کہ وہ فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے ضمیر دوسری، لیکن پہلے والا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، تو لہٰذا وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا؟ اتصال واجب ہے۔ تو اگر پہلا کیا بنتا جائے گا؟ غیر مرفوع بنتا جائے گا، تو پھر ہم کیا جائیں گے کہ اتصال واجب نہیں ہوگا بلکہ اتصال جائز ہوگا آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو جو واجب الاتصال کی گزشتہ شروط بیان ہوئی تھیں کہ ان والی العاملہ، ٹھیک ہے، او کیا ہے؟ او فصل ہو منہ ضمیر رفع، یا فاصل کیا آ جائے؟ ضمیر رفع کا آ جائے، اگر اس چیز کو آپ دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ جو فاصل آیا ہے وہ ضمیر غیر مرفوع کا آ گیا ہے، لہٰذا حقیقت میں کیا ہے؟ وہ والی شرط پوری نہیں ہوئی، جب وہ والی شرط پوری نہیں ہوئی تو آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ انفصال کا آپشن بھی کیا ہے؟ آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، اب یہاں پہ اتصال واجب نہیں رہے گا۔ تو دو ضمیروں میں سے جو دوسری ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسری واقعہ ہو جس کو ہم جدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان میں سے جو پہلی ہے وہ کیا ہو جی؟ ہمارے پاس اخص ہو دوسری کی نسبت سے، اور کیا ہو جی؟ غیر مرفوع۔ اخص کا کیا مراد ہے؟ وہی عارف والی، ٹھیک، عارف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اخص کا یہ مطلب ہے۔ دوسری یعنی عام ہوگی، وہ کیا خاص ہوگی، یعنی عارف جسے کہتے ہیں زیادہ مرفوع۔ ایک تو یہ آپشن ہے کہ یہاں پہ اتصال اور انفصال میں کیا جائز ہوتا ہے۔ دوسرا آپشن کون سا ہے جہاں پہ انفصال اور اتصال دونوں جائز رہتے ہیں؟ کہ وہ اما کونہ خبرا لکانا، کہ وہ جو ثانیہ ضمیرین ہے وہ کیا ہو جائے جی؟ خبرا لکانا،
وہ کانا یا کانا کی جو اخوات ہیں ان میں سے کسی کی کیا ہو، خبر ہو. ٹھیک ہے. تو یہ دو صورتیں ہوں گی. اب جو ہے وہ پہلی صورت کی کیا کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں. اما الاول، ٹھیک ہے. اما الاول سے کام مراد ہے کہ کانا وغیرہ کی خبر نہ ہو، لیکن جو پہلے والی ضمیر ہے وہ غیر مرفوع ہو. ٹھیک ہے. جب ہم غیر مرفوع کہہ رہے ہیں تو غیر مرفوع کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. کون سی دونوں چیزیں آ جاتی ہیں؟ مجرور اور منصوب، یہ دونوں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ناظم ابن ناظم نے جو ہے دو مثالیں دی ہیں. فقل ہا من سلنی ہے، سلنی میں جو ہا ہے اس سے جو پہلے ضمیر ہے یا، ٹھیک ہے، یہ یا کیا ہے، منصوب کی ہے، ضمیر مفعولی ہے. اور دوسری مثال کیا تھی، منعکا، منعکا ہا. ٹھیک ہے. منعو کیا ہے، مصدر بنایا نا، تو مصدر کے بعد جب کاف ضمیر لگائیں گے تو وہ کیا بنے گی، مجرور بنے گی. ٹھیک ہے. فی محل جر سے کہتے ہیں. تو مضاف الیہ وہ واقع ہو رہی ہے منعکا ہا. تو دو مثالوں میں ہم کیا کہیں گے کہ ان میں سے جو اول ضمیر ہے نا، پہلی مثال میں اول ضمیر کیا ہے جی، منصوب، اور دوسری میں اول ضمیر کیا ہے جی، مجرور. اور دونوں میں مشترکہ چیز کیا ہے کہ دونوں میں غیر مرفوع ہم کہیں گے کہ اول ضمیر کیا ہے جی، غیر مرفوع ہے. منعکا کہاں پہ ہے جی، فی قول شاعر کے اس قول میں، فلا تطمع بیت اللعن فیہا ومنعکاہا بشیء یستطاع. منعکاہا یہاں پہ کیا یہ استعمال ہوا، فلا تطمع پس تم لالچ نہ کرو، ابیت اللعن. یہ ابیت اللعن مطلب کیا آتا ہے کہ تم لعن کا انکار کر دو. یہ کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے لیے اس زمانے میں جملہ بولا جاتا تھا جو نیچے حاشی میں لکھا. جیسے آج کل بادشاہ کے لیے کیا بولا جاتا ہے، فرض کریں آپ کی سلامتی ہو، آپ کا کیا ہے، سایہ دام ذلو کہہ دیتے ہیں مثلا، اس طرح کی چیز. تو وہاں پہ کیا لفظ بولا جاتا ہے، ابیت اللعن. تو اس کا واقعہ کیا بیان کرتے ہیں کہ شاعر کی ایک گھوڑی تھی جس کا نام کیا لکھا جی نیچے حاشیے میں، سکاب جو ہے وہ اس کا نام رکھا. تو وہ سکاب جو ہے وہ بادشاہ نے اس سے کیا مانگی، تو شاعر نے کیا کہا، فلا تطمع فیہا، کہ تم اس سکاب میں کیا ہے، لالچ نہ کرو. اور دوران جملہ مترجمہ کیا اسے دعا دی، ابیت اللعن، اعلان کہ تم کیا انکاری رہو. آگے پھر کیا کہا کہ ومنعکاہا، منعکا یعنی منع کر دینا، کا تمہیں، ہاں اس گھوڑی سے، تمہیں اس گھوڑی سے منع کر دینا، یستطاع بشیء. ٹھیک ہے. یستطاع یعنی یہ چیز کیا ہے، استطاعت میں ہے، اس کی استطاعت پیدا کر لی گئی ہے، بشیء ایک شے کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. تو منع یہاں پہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور یستطاع اس کے لیے کیا واقع ہو رہی ہے، خبر واقع ہو رہی ہے، یعنی وہ منع کرنا قابل استطاعت ہے. ٹھیک ہے. یعنی شاعر یوں کہنا چاہتا ہے کہ میرا جو ہے وہ تمہیں منع کر دینا کہ تم یہ گھوڑی نہ لو، یہ یستطاع بشیء، یہ کیا ہے میرے لیے ایک شے کے ذریعے سے کیا ہے، قابل استطاعت ہے یہ چیز. فإن لها منهما ثانیہ ضمیرین، منہما سے کیا مراد ہے، منہما دو مثالوں سے. فإن لها منہما دو مثالوں میں ہا آئی ہے، ایک سلنیہ میں ہا آئی ہے اور ایک ہے منعکا میں ہا آئی ہے. فإن لها منہما یعنی ان دو مثالوں میں آپ ہا کو کیا دیکھتے ہیں کہ ثانیہ ضمیرین، کہ یہ کیا ہے جو دوسری ضمیر ہے، اولہما اخص، اور ان دونوں ضمیروں میں سے جو پہلا ہے وہ اخص بھی واقع ہوئے ہیں. لما علمتا، کیونکہ یہ آپ بات جان چکے ہیں کہ ان المتکلم اخص من المخاطب والمخاطب اخص من الغالب من الغائب. ٹھیک ہے جی. اول اخص بھی ہے، اور اول کیا ہے، وغیر مرفوع ایضا، اور اول کیا ہے، غیر مرفوع بھی ہے. لأنه فی المثال الاول منصوب، پہلی مثال میں جو اول ہے وہ کیا ہے، یا ہے نا. ٹھیک ہے. یا جو مخاطب و متکلم، یا متکلم کی ہے. ٹھیک ہے. وہ فی الثانی، اور دوسری مثال میں منعکا میں، کا جو مخاطب کی ہے یہ کیا ہے جی، مجرور ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے. فیجوز فی الحاء المذکورۃ الوجہان ہے، پس اس ہے مذکورہ میں دونوں وجہیں جائز ہوں گی. دونوں وجہوں سے کیا مراد ہے، اتصال اور انفصال. سلنی ہے اتصال کے ساتھ، اور سلنی ایاہو انفصال کے ساتھ. منعکاہا اتصال کے ساتھ، اور منعکا ایاہا کیا ہے، انفصال کے ساتھ. الا ان الاتصال مع الفعل احسن و اکثر، مگر یہ کہ اتصال فعل کے ساتھ، مصدر کے ساتھ نہیں. فعل کے ساتھ کا مطلب کیا ہے، یعنی جب پہلی ضمیر کیا ہو جی، منصوب ہو.
پہلے والی مثال سلنی میں، وہاں پہ جو اتصال ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ کیا ہے، اچھا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں ہے انلزم کموہا، اصل میں کیا ہے نلزمکم، نلزمکم میں کم کیا آ گیا، ضمیر متصل آ گئی اور مخاطب کی ہے نا، اس کم کے ساتھ کیا ہے ہاں جو ہے وہ ملی بھی آ گئی. تو انلزم کیا پڑھیں گے، نلزمکم ہا، نلزمکم ہا، اصل میں یوں تھا. تو کم کے بارے میں ہم پیچھے پڑھا تھا کہ میم ساکن بھی ہے اور میم مضموم بھی ہے، دونوں آپشن ہیں. تو یہاں پہ اس کی میم کو کیا مضموم بھی پڑھا گیا کموہا، اور پھر میم کے بعد واو اشباع بھی کیا لے کر آ گئے ہیں، کموہا کیسی وجہ سے پڑھ دیا گیا انلزم کموہا. یعنی اس کو اگر ہم انلزم کمہا پڑھنا چاہیں تو پھر بھی کیا درست ہے، لیکن کمہا، کم ساکن تب پڑھتے ہیں جب اس کو کیا ساکن کرنا، کیا نام ہے، وقف کرنا، جیسے کیا مررتم، ضربتم، ٹھیک ہے، بکم درہمن، جب یہ آگے مل نہ رہی ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو ملانا ہو کسی ضمیر کے ساتھ تو پھر اس کو کیا ہے مضموم کر دیتے ہیں، اور مضموم کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد واو اشباع کے بھی کیا کرتے ہیں اضافہ کرتے ہیں. تو ہم میں کم میں یہی کیا قانون رہتا ہے. تو انلزم کموہا میں ہم کیا کہیں گے کہ نلزم، یہ تو کیا ہو جائے گا فعل ہو جائے گا، کم کیا ہو جائے گا اس کے لیے مفعول ہو جائے گا، ہاں فاعل اسے ہم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے. نلزموں کا فاعل کہاں پہ ہے پھر، وہ نحنو کی کیا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے وہ تمہیں کیا ہے لازم قرار دیتے ہیں ہاں اس چیز کو، یوں بنے گا. تو واو کو کیا کہیں گے واو اشباع، ٹھیک ہے. تو شاہد مثال کیا ہوا یہاں پہ کہ اگر اس کو منفصل لایا جاتا تو کیسے پڑھتے انلزمکم ایہا پڑھتے، لیکن قرآن مجید نے کیا اسے اتصال لایا ہے کیونکہ اتصال کیا زیادہ احسن اور اکثر ہے. اچھا، والانفصال جائز فی الساعۃ، اور انفصال بھی جائز ہے یہاں پہ، اور انفصال کہاں پہ جائز ہے، ساعت میں. ساعت کس کے مقابلے میں ہے، ضرورت شعری کے مقابلے میں ہے. کہ یہاں پہ انفصال فقط یہ نہیں ہے کہ ضرورت شعری میں کیا جائز ہو جیسے پچھلی کیا مثالیں تھیں، بلکہ یہاں پہ جو انفصال وہ جائز ہے ساعت میں بھی، ساعت میں یعنی ضرورت شعری نہ بھی ہو، نثر میں. جیسے یہ حدیث بیان کی انہوں نے کہ ان اللہ ملککم ایاہم ولو شاء لملکہم ایاکم. ان اللہ ملککم، آگے کیا کہہ دیا ایاہم، کہ اللہ نے تمہیں مالک بنایا. تو کم بھی کیا ہے مفعول اول، ایاہم کیا ہے مفعول ثانی. کم کیا ہے عارف ہے ہم کی نسبت سے، کم مخاطب ہے اور ہم کیا ہے غائب ہے. تو یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس انفصال بھی کیا ہو گیا جائز ہو گیا. یعنی قرآن مجید کی ایک مثال کس کی لے کر ہے، اتصال کی، اور یہ حدیث کس کی مثال لے کر ہے جی، کس کی ہے مثال، انفصال کی مثال ہے. اگر اس کو اتصال کرتے تو کیسے پڑھتے قرآن مجید کی طرح، ہاں ملککم، ملکا، ہاں ملکا کموہا، ملکا کموہم، ہاں کموہم، ملکا کموہم کیسے پڑھتے ہیں. اچھا، اسی طریقے حدیث کا یہ پہلا ٹکڑا کیا شاید مثال ہو جائے گا، جبکہ دوسرا ٹکڑا جو ہے وَلَوْ شَاءَ لَمَلَّكَهُمْ إِيَّاهُمْ، اس میں کیا ہے، اس میں آگے بھی بیان کریں گے، اس میں ایک شرط کیا ہے موجود نہیں ہے. کون سی شرط، کہ پہلے نمبر پہ ہم ہے، بعد میں کیا ہے کم ہے، مخاطب ہے. ہاں یعنی یہ جو ابھی ہم نے شرط بیان کی ہے نا، کس چیز کی شرط، مباح ہونے کی، کہ انفصال اور اتصال میں دونوں آپشن جائز رہتے ہیں، اس کی شرط کیا بیان کی تھی کہ پہلے والا کیا ہے غیر مرفوع ہو اور کیا ہو یہ اخص ہو. تو ابھی یہاں پہ جو ہم ہے وہ اخص تو نہیں ہوا، یہ عام ہو گیا، اور بعد والا کیا ہو گیا اخص ہو گیا، شرط کیا پوری نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں پہ کیا ہے جی انفصال کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، وہ آگے کیا بیان کریں گے. ولو کانا، یہاں سے بیان کریں ولو کانا اول الضمیرین غیر خاص، اگر جو ہے وہ دو ضمیروں میں سے اول کیا ہے غیر خاص ہو، جیسے ابھی ہم نے بیان کیا، تو واجب فی ثانی الانفصال، تو پھر دوسری میں انفصال واجب ہو جائے گا، جیسے کما فی لملکہم ایاکم، یہ جو پر مثال ہے. وہ سیاتی ذکر ہو، اور اس کا کیا ہے بعد میں بھی ذکر آئے گا. اچھا، ولو کان اول ضمیرین مرفوعا، اب اگر اول ضمیرین مرفوع ہو جو بات پہلے گزر چکی ہے،
ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا عامل کے ساتھ ملا ہوتا ہے، درمیان میں فاصلہ کس کا ہوتا ہے؟ ضمیر مرفوع کا، تو وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا؟ اتصال واجب ہوتا ہے. تو اگر اول ضمیران مرفوع ہو تو واجب الاتصال، تو اتصال کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اب اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ پہلے والا اخص ہے یا خاص نہیں ہے، یہ بحث یہاں پہ نہیں آئے گی. تو ہم کیا کہیں گے کہ اتصال واجب ہے چاہے پہلے والا خاص ہو یا خاص نہ ہو، کیونکہ پہلے والا کیا ہو گیا؟ مرفوع ہو گیا. اگر وہ غیر مرفوع ہوتا تو پھر دیکھا جاتا کہ وہ خاص ہے یا خاص نہیں ہے. اکرمتو کا اور اعطیتو کا میں اگر انفصال کریں تو کیسے ہوگا؟ اگر فرض کریں اکرم تو ایاک کا، یہ جائز نہیں ہوگا، اور اعطیتو ایاک کا بھی کیا جائز نہیں ہوگا. کیوں جی؟ ہم کیا کہیں گے کہ اکرم تو میں پہلا تو ہے اور دوسرا بھی کیا کاف ہے، دونوں کیا مخاطب کے ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی اخص وغیرہ ہوا نہیں ہوا. ہاں آپ کیا کہیں گے یہاں پہ اخص وغیرہ کی بات دیکھی نہیں آپ. ہاں آپ دیکھیں کہ اخص وغیرہ کی بات یہاں پہ نہیں دیکھنی، یہاں پہ کیا دیکھنے کہ پہلا کیا مرفوع ہے. ہاں اکرم تو میں تو کیا واقع ہو رہا ہے؟ فاعل واقع ہو رہا ہے. دوسرا کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول واقع ہو رہا ہے. تو یہ دو ضمیر مفعول کے ہیں ہی نہیں. اعطیتو میں پہلا تو کیا ہے؟ فاعل واقع ہو رہا ہے، مرفوع ہے، اور دوسرا کیا ہے جی؟ منصوب ہے. تو لہٰذا جب دو ضمیریں منصوب کی ہوتی ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا کیا ہے؟ اخص ہے یا خاص نہیں ہے. اگر یہاں پہ پہلی ضمیر کیا ہو جائے جی؟ مرفوع کی ہو جائے تو پھر وہ پہلے والی بات آ جاتی ہے جو گزشتہ درس میں گزری ہے کہ اتصال کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. اچھا، وہ اما ثانی، ثانی سے کیا مراد ہے؟ دو صورتیں کی تھی نا، جواز اتصال اور انفصال کی. پہلی کیا ہے کہ دونوں ضمیر مفعول کی ہوں، اور ان میں سے پہلی کیا ہے جی؟ معذرت، دونوں مفعول میں کہہ رہا ہوں، دقیق تعبیر کیا ہے کہ دو ضمیریں ہوں اور پہلی کیا ہے؟ غیر مرفوع ہو. ہاں، نہ کہ دونوں منصوب کی، پہلی غیر مرفوع ہو اور کیا ہو؟ اخص ہو. تو وہاں پہ اتصال اور انفصال دونوں جائز تھے. یہ ایک مورد تھا. دوسرا مورد کیا تھا کہ کانا اور اس کی اخوات کی دوسری ضمیر کیا واقع ہو رہی ہے؟ خبر واقع ہو رہی ہے. فَقَلْهَا مِنْ قَوْلِكَ، جیسے کہ آپ کے اس قول سے کیا حال لے لیں. اما صدیق فکنت ہو، فکنت ہو، جہاں تک صدیق کا تعلق ہے فکنت تو میں وہی دوست ہوں، وہی صدیق ہوں. ٹھیک ہے. اما صدیق، یہاں پہ کیا کہیں گے؟ فکنتو کیا شاید مثال ہے. کنتو کو کیا پڑھیں گے ہم کہ کنتو کیا ہے؟ فعل ناقص ہے. تو کو کیا کہیں گے؟ اس کا فاعل نہیں کہیں گے، اسم کہیں گے. فی محل نصب. ٹھیک ہے، یعنی پہلے والا ضمیر مرفوع نہیں ہے نا. فی محل نصب. کانا کے اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے، اننا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، فی محل رفع نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، کنتو میں ٹھیک ہے پہلے یہاں پہ مرفوع ہو گئی، اور یہاں پہ وہ بحث نہیں آئے گی مرفوع والی نا، کیونکہ یہ اور مورد شروع ہو گیا. کون سا مورد ہے یہ؟ کہ جب کانا اور اس کی اخوات کی خبر واقع ہو تو پہلی ضمیر کو پھر نہیں دیکھا جائے گا. وہ تو ظاہری بات ہے اسم بھی واقع ہو گئے. ٹھیک ہے، مرفوع ہوگی. اچھا فکنتو، تو اس میں کیا ہے؟ ہو ضمیر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں کنتو کی، کانا کی. فإنه وجود فی الاتصال، اس کے اندر اتصال جائز ہے. اتصال کے جائز ہونے کی کیا وجہ ہے؟ لشبہ بالمفعول ہے، کیونکہ یہ مفعول کے ساتھ کیا مشابہت رکھتی ہے. اور ضمیر مفعول کیا ہوتی ہے؟ اس میں متصل لانا جب ممکن ہو تو اسے کیا ہے؟ متصل لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ اس کی شباہت کیا ہے؟ مفعول کے ساتھ ہوگی، تو لہٰذا کیا ہے یہاں پہ آپ کیا رکھیں گے؟ اتصال جائز ہو جائے گا. والانفصال، یعنی یہ اگر مفعول کے ساتھ مشابہ ہوگی تو اوپر جو ہم نے بیان کیا تھا کہ دو ضمیریں کیا ہوں اور دوسری کیا ہو؟ مفعول کی ہو. جو دوسری وہاں پہ مفعول کی تھی وہاں پر ہم نے کیا جائز قرار دیا تھا؟ اتصال انفصال دونوں کیا وہاں پہ جائز تھے، لیکن وہ شرائط بہرحال وہاں پہ تھیں، وہ شرائط یہاں پہ نہیں پائی جاتی. تو ان شرائط میں سے یہ اسی شرط کو فوکس کر رہے ہیں کہ بھئی جو دوسری ضمیر ہے چونکہ یہ مشابہ ہے کس کے ساتھ؟ مفعول کے ساتھ مشابہ ہے، تو لہٰذا آگے آپ اسے اتصال رکھ سکتے ہیں. اور انفصال کیوں رکھ سکتے ہیں؟ لأن منصوبہ کانا خبر فی الاصل، کیونکہ جو کانا کا منصوب ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ خبر ہے. پھر والخبر لا حظ له فی الاتصال، اور خبر کیا کبھی متصل نہیں ہوتی. لہٰذا اس خبر کے کیٹیگری سے اور خبر کے اینگل سے دیکھیں گے تو اس سے منفصل ہونا چاہیے.
اور اگر آپ اسے مفعول کے طور پہ دیکھیں گے، کیونکہ یہ مفعول کے مشابہ ہو گئی ہے، تو اسے کیا ہونا چاہیے جی؟ متصل ہونا چاہیے۔ واختار اکثرهم الانفصال، اور اکثر ناویوں نے کس کو اختیار کیا ہے جی؟ انفصال کو۔ والصحیح، جبکہ صحیح نظریہ کیا ہے؟ اختیار الاتصال ہے، اتصال کا اختیار کرنا کیا صحیح ہے۔ دلیل کیا ہے اتصال کی؟ کہ کن تو ہو میں ہم کیا رہیں گے؟ متصل لے کر آئیں گے، منفصل لے کر نہیں آئیں گے۔ لکثرت ہی فی النظم والنثر الفصیح ہے، کیونکہ بہت زیادہ واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، کن تو کی ضمیر ہے، اس میں کثرت کیا ہے؟ کثرت ہی کی ضمیر کدھر پلٹائیں گے؟ اتصال، کیونکہ اتصال بہت زیادہ آیا ہے، کہاں پہ؟ یہ نظم میں بھی اور نثر فصیح میں۔ نثر فصیح میں آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں، کقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعمر فی ابن سیاد۔ ابن سیاد کہتے ہیں ایک بندہ تھا جس کی حرکات عجیب و غریب اور پورے اسرار قسم کی تھیں، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ دجال ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ عمر کو جوش آیا، تو عمر نے کیا کہا اللہ کے رسول سے کہ آپ مجھے حکم دیں تو میں اس کی گردن کیا اڑا دوں، ٹھیک ہے۔ تو رسول خدا نے عمر کے اس بات کے جواب میں کیا فرمایا کہ ان یکن ہو، یکن شاید مثال ہے، ان یکن، یکن کانا یکونو ہے اصل میں نا، ان کیا ہے؟ ان شرطیہ ہے اور جازمہ بھی ہے، کہ ان یکن ہو، کہ اگر وہ ہو، کیا ہوا؟ دجال ہوا، ٹھیک ہے۔ یکون، یکون کا جو ضمیر ہے کدھر پلٹے گی؟ ابن سیاد کی طرف، کہ اگر ابن سیاد کیا ہے؟ ہو، دجال ہوا، تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ ہو، اس کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ یکون کی خبر واقع ہو رہی ہے، تو اب یکون ایاہو کی بجائے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان یکون ہو فرمایا، کہ اگر وہ دجال ہوا تو فلن تسلط علیہ، تو تم اس کے اوپر مسلط ہرگز نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تسلط کسے کہتے ہیں؟ مسلط کے معنی میں، کسی کو تسلط دے دینا۔ تو اگر وہ دجال ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم اس کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتے۔ وَإِن لا یکونو، یا ان لا کیا ہے؟ ان وہ شرطیہ ہو گیا، لا یکونو، کہ اگر وہ کیا ہے؟ دجال نہ ہوا، یہ بھی شاید مثال ہے یکون ہوئے، تو فلا خیر لک فی قتل، تو جب وہ دجال نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے کوئی اچھائی نہیں ہے کہ تم اسے کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ تو یوں ابن سیاد کیا بچ گیا، ٹھیک ہے جی، بچ گیا، وگرنہ ظاہری بات ہے حضرت عمر کی بہادری لکھتی جاتی ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ نثر فصیح کی مثال ہوگی۔ اسی طریقے سے نثر فصیح کی ایک اور مثال ہے کہ جو سیبویہ نے حکایت کی ہے عمن، سیبویہ نے اسے نقل کیا ہے، یہ یعنی جملہ خود کا بنایا ہوا نہیں ہے، سیبویہ نے نقل کیا عمن، ان سے نقل کیا کہ یوسف کو بھی، جو قابل اعتماد ہے، یعنی قابل اعتماد لوگوں کی روایت سے یہ کلام نقل کیا گیا، کلام جاہلیت میں سے، ٹھیک ہے، رسول خدا کے زمانے کے قریب قریب آپ کہتے ہیں کہ عرب یہی جملہ جو ہے وہ بولا کسی نے کہ علیہ رجلن لیسنی، علیہ جو ہے یہ کس میں سے شمار ہوتا ہے جی؟ اس میں فعل، اس میں فعل امر بمعنی الزم، ٹھیک ہے جی، علیہ یعنی اس کے اوپر لازم ہے، ہاں ہاں، الزم یعنی اس کے اوپر لازم ہے کہ کیا ہے؟ رجلن، علیہ کا رجلن کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر ضروری ہے، ٹھیک، علیہ رجلن یعنی اس کے اوپر لازم ہے، کیا اس کے اوپر لازم ہے؟ رجلن، کہ وہ ایک بندے کو کیا ہے جی؟ لازم کرے نا، ایک بندے کو کیا پکڑے، ٹھیک ہے، یعنی ایک بندے کے ساتھ متمسک ہو۔ اور رجل کی صفت کیا لے کر آ رہے ہیں؟ لیسا نہیں، لیکن وہ جو بندہ ہے نا وہ میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یعنی الزم یا لیلزم یوں بنا دیں، فعل امر اگر غائب کا بنا رہے ہیں، لیلزم کہ اس کے اوپر کیا لازم ہے؟ کہ رجل لازم ہے، لیکن وہ رجل کیا ہے؟ میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو شاید مثال کہاں پہ؟ یہاں پہ لیسا نہیں، کیا شاید مثال ہے؟ لیسا کس میں سے ہے؟ کانا کی اخوات میں سے ہے نا، فعل ناقص ہے، تو آپ لیسا نہیں میں یا کیا یہ اس کے ساتھ یا متکلم کی ہوگی نا، تو ایک ضمیر آئی ہے، دو ضمیریں تو نہیں آئی، ہاں، یا جو ہے نا خبر واقع ہو رہی ہے، یعنی یہاں پہ دو ضمیروں کی بات بھی نہیں ہے،
یعنی ابھی جو ہم پیچھے تشریح کر رہے تھے نا کہ دو ضمیریں ہوں اور ان میں سے دوسری کیا ہو جی خبر واقع ہو، ابھی لیسے کی مثال سے، لیسنی کی مثال سے کیا واقعہ ہو گیا کہ یہ جو دو ضمیروں والی بات ہے یہ کب آ رہی ہے کہ جب وہ کانا کی خبر واقعہ نہ ہو، کانا کی خبر واقعہ نہ ہو تو وہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ جو دو ضمیریں اکٹھی آئی ہوئی ہوں اور ان میں سے کیا ہے یا پہلا کیا ہے مرفوع ہوگا یا غیر مرفوع ہوگا۔ لیکن اگر کانا کی خبر ہوگی، کانا اور اس کے خواص کی خبر، تو پھر دو ضمیروں کا ہونا ضروری ہی نہیں ہے کہ دو ضمیریں کیا ہیں ظاہری طور پہ آئی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب لیسے کے اندر جو ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے، اس سے متصل وغیرہ تو نہیں کہتے نا، ضمیر مستتر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مستتر کہتے ہیں، اس کی متصل متصل کی بات ہی نہیں ہوتی، قوت منطوق میں فقط ہوتی ہے۔ تو لیسنی میں ہم کیا کہیں گے کہ یا جو دوسری ضمیر ہے اس کو ہم الگ کر سکتے تھے، ہاں لستو، ہاں لستو ایایا، لستو ایایا یا لیسا ایایا، نہیں رجل کا طرف پلٹا نہیں ہے نا، لیسا ایایا، ٹھیک ہے، لیسا ایایا نا کہ علیہ رجلن لیسا، وہ رجل نہیں ہے، کون نہیں ہے، ادھر یا اس نے کہہ دیا نا، تو یا کی جگہ پہ کیا کہتا ہے ایایا کہہ دیتا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا سیبویہ کی شکایت کے مطابق کیا ثابت ہو گیا کہ لیسا میں جو دوسری ضمیر خبر واقع ہوتی ہے اس میں کیا ہے اتصال کیا زیادہ بہتر ہے، جو کون اختیار کر رہا ہے جی، ابن ناظم کیا اختیار کر رہے ہیں۔ وَأُنشِدَ لِأَبِي الْأَسْوَدِ، اور اسی طریقے سے ابو اسود کے لیے بھی یہ شعر پڑھا گیا، فَإِن لَا يَكُنْهَا أَوْ تَكُنْهُ فَإِنَّهُ أَخُوهَا غَزَتْهُ أُمُّهُ بِلِبَانِهَا۔ شاید یہ مثال کہاں پہ نظر آ رہا ہے، یَكُنْهَا اور تَكُنْهُ میں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک جو شراب بنتی ہے وہ انگوروں سے بنتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں، خمر کہتے ہیں، اور ایک اگر انگوروں کو خشک کر دیا جائے، کشمش بنا دیا جائے، تو کشمش سے جو بنتی ہے اسے کیا کہتے ہیں، نبیذ کہتے ہیں۔ نبیذ کے بارے میں کہتے ہیں اگر نشاور نہیں ہے تو وہ حلال ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے نا نبیذ کو عرب شمار کرتے ہیں مذکر، اور خمر کو کیا ہے مؤنث سمعی، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ ان لا یکنھا، یکن کا فاعل وہ ضمیر پلٹے گی نبیذ کی طرف، کہ اگر جو ہے نا نبیذ خمر نہیں ہے، نبیذ خمر سے ہٹ کے ہے آپ کہتے ہیں، او تکن ہو، او تکن کیا مطلب خبر، خمر، تکن کیا مؤنث کے لگا، یا جو ہے وہ خمر کیا ہو، وہی کیا ہو نبیذ ہو، ٹھیک ہے۔ معنی سمجھ آیا کہ یکن نبیذ ہو خمرن او تکن خمرن نبیذن، ٹھیک ہے، کہ نبیذ خمر ہو یا خمر کیا ہو نبیذ ہو۔ فَإِنَّ وَخُوهَا، تو کہنے کا آخری رزلٹ کیا ہے کہ انہو، کہ یہ جو نبیذن اخوہا، اسی خمر کا کیا بھائی ہے، خمر کو آپ مؤنث کہتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا بھائی ہوگا، دو بہن بھائی ہوگے۔ غزتہ امہ، اور اس کی جو ماں ہے اس نے اس کو غذا دی ہے، بلبانہا، اپنے لبن کے ساتھ، یعنی اپنے رس کے ساتھ۔ ماں کیا ہے اس کی، انگور ہے نا، ٹھیک ہے، انگور نے خشک ہونے کے بعد بھی جو اپنا اس کے اندر رس تھا نا اس کے ذریعے سے اس نے کیا دیا، اسے خوراک دی ہے۔ ہاں یعنی شاعر اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی نبیذ آپ جو ہے وہ حلال قرار دیتے ہیں اور خمر آپ حلال نہیں قرار دیتے، ان لا یکن ہو او تکن ہو فإن وخوہا، یہ بھی پھر بھی اس کا بھائی ہے کیونکہ جو اس کی ماں ہے اس نے اپنا رس ہی اس کو پلایا ہے، ٹھیک ہے۔ اما الانفصال، تو ابھی تک مصنف نے کون سی شواہد بیان کی ہے کہ اشعار میں اور فصیح کلام میں اتصال واقع ہوا ہے، لیکن انفصال بھی کیا واقع ہوا ہے، وَأَمَّا الْإِنْفِصَالُ فَجَاءَ فِي الشِّعْرِ، انفصال بھی کیا شعر میں آیا ہے، لَإِنْ كَانَ إِيَّاهُ، کانہو کی بجائے کیا پڑھا، لَإِنْ كَانَ إِيَّاهُ، لَقَدْ حَالَ بَعْدَنَا عَنِ الْعَهْدِ وَالْإِنسَانُ قَدْ يَتَغَيَّرُ، ان كَانَ إِيَّاهُ، کہ اگر وہ ہوا، کانا یعنی وہ ہوا، ایاہو وہ ہوا، تو لقد حال بعدنا، تو پس وہ ہمارے بعد، حال کیا ہوتا ہے تبدیل ہو جانا، تو وہ ہمارے بعد بدل چکا، عن العہد، اس معروف صورت سے، عہد کیسے کہتے ہیں معروف، کہ جو صورت اس کی ہمیں معلوم تھی اس سے وہ کیا بدل چکا، والانسان قد یتغیر، اور انسان کبھی کیا ہے بدل جاتا ہے۔ ولم یجیء فی النثر، انفصال کہاں پہ آ گیا، شعر میں ہمارے پاس آ گیا، نثر میں کیا انفصال آتا ہے یا نہیں آتا، تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ لم یجیء فی النثر الا فی الاستثناء، کہ یہ نثر میں نہیں آیا مگر کہاں پہ آیا ہے، استثناء میں آیا ہے فقط، ٹھیک ہے۔
جیسے اتون ہاں تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ آتونی. ہاں اس کو باب افعال آتونی. آتونی کا کیا مطلب ہوگا؟ تم میرے پاس لے آؤ. ہاں تم میرے پاس لے آؤ. عطا آ جاؤ اور آتونی لے آؤ. تم سب جو ہے وہ میرے پاس لے آؤ، یہ میرے پاس آ جاؤ. لے آؤ. اچھا آتونی یعنی تم میرے پاس لے آؤ. لیسا ایاکا مگر تم نہیں. ولا یکن ایاکا اور کیا ہے تم نہیں. اچھا شاید مثال کہاں پہ ہے جی؟ لیسا ایاکا ہے. ایاکا کیا ہے؟ لیسا کے لیے خبر واقع ہو رہی ہے نا. اگر اسے سیدھا پڑھتے تو کیسے پڑھتے؟ اتصال میں کیسے پڑھتے اسے؟ لیسا کا. لیسا کا. لیکن یہاں پہ لیسا کس معنی میں آ رہا ہے؟ استثناء کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے لیسا کا ہی پڑھتے اسے. لیکن لیسا کے بجائے کیا ہے اسے لیسا ایاکا پڑھا ہے. اچھا بہرحال اس کا کہا گیا ہے کہ اس سے ہماری کتاب میں کیا ہے اتون لکھا ہوا ہے نا. آتون تو نہیں لکھا ہوا نا. الف المدا لکھا ہوا ہے. نہیں نہیں الف المدا تو نہیں لکھا. اتونی ہے نا. اتونی ہے. اتونی کا مطلب ہے کہ تم سب میرے پاس آ جاؤ نا. ہاں یہ معنی ٹھیک بن رہا ہے نا. ہاں یہ باب افعال والا درست نہیں ہے بھائی. ہاں عطا یاتی سے کیا کریں گے؟ عطا یاتی سے فعل امر بنائے نا. اے ہوگا نا. ٹھیک ہے اے ایتیو. ایتیو کو کیا بنا دیا پھر؟ تو بنا. اچھا وہ بھی نہیں بن سکتا. ہاں یہ بنے گا باب افعال سی بہرحال. ہاں یہ باب افعال سی بنے گا. بہرحال اس کا مطلب جو ہے نا وہ میرے پاس آؤ کا صحیح بنتا ہے. آتونی لیسا انتا یوں ہے کہ تم سب میرے پاس آؤ مگر سوائے تمہارے. ٹھیک ہے یہ معنی ٹھیک بنتا ہے. تو آتا کا معنی دیکھ لیں لغت میں اس کا آنے کے پاس بھی ہوگا میرے پاس. ٹھیک ہے آتونی کہ تم میرے پاس سارے آؤ. لیسا الا انتا. لیسا الا کو لیسا کیا ہے استثناء کے معنی میں آ رہے ہیں. الا انتا سوائے کیا تمہارے. تو لیسا کا کہنے کی بجائے کیا کہہ دیا؟ لیسا یا کا کیا کہہ دیا. اسی طریقے سے ولا یکونو یا کا میں بھی یہی ہے. ولا یکونو کا کہنے کی بجائے کیا ولا یکونو یا کا کہہ دیا. فإن الاتصال فیہ من الضرورت. تو اس میں جو اتصال ہوگا فیہ یعنی اس استثناء میں جو اتصال ہوگا وہ ضرورت کے تحت کیا ہوگا؟ ضرورت شعری کے تحت. جیسے یہ ہے کہ عدد تو قومی کا عدید تئی سے اذ ذهب القوم الکرام لیسی. ٹھیک ہے کا عدید تئی سے لیسے. یوں کیا وزن کیسے ملایا؟ وگرنہ کیا ہے لیسا کا کیا ہونا چاہیے تھا یہاں پہ؟ لیسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی وزن ملانے کی خاطر سے نون وقایا بھی اڑا دی. ٹھیک ہے اور جو یا جو ضمیر تھی وہ منفصل لانا بہتر تھا. تو منفصل کی بجائے کیا اس نے اس کو بھی کیا کر دیا؟ متصل کر دیا. تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ لیسا یہاں پہ استثناء کے معنی میں آ رہا ہے. تو استثناء میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی انہوں نے کیا قانون دیا؟ وَلَمْ يَجِئُوا فِي النَّصْرِ إِلَّا. استثناء ہے کہ لم یجیو کیا مطلب؟ انفصال یا اتصال؟ انفصال نہیں آتا مگر کہاں پہ آتا ہے؟ نصر میں انفصال نہیں آتا سوائے کس میں جی؟ استثناء میں. یعنی استثناء میں انفصال آتا ہے. اور اگر جو ہے وہ استثناء نہ ہو تو پھر لم یجیو فی النصر. لم یجی کا فعل کیا بنا؟ اتصال یا انفصال؟ انفصال کی بات ہو رہی ہے نا کہ انفصال نصر میں نہیں آتا مگر انفصال کہاں پہ آتا ہے؟ استثناء میں آتا ہے نا. ٹھیک ہے جی. یعنی لئی سیاح کا یہ ساری مثالیں کس کے لیے ہیں؟ انفصال کے لے کر آئے ہیں. یعنی استثناء میں کیا آتا ہے؟ انفصال آتا ہے. فإن الاتصال فیہ. استثناء میں انفصال کو چھوڑ کے جو اتصال کو لانا ہے وہ کس میں چلا جائے گا؟ ضرورت شعری میں چلا جائے گا. اور یہ جو لیسا ہے یہ لیسا کیا استثناء کے لیے. یعنی ترجمہ شعر کا یوں بننا ہے کہ عادت تو قوم کہ میں نے اپنی قوم کو شمار کیا کہ عدید تئی سے جیسے ریت کے ذروں کو کیا گنا جاتا ہے. لیکن اذ یہ کس وقت میں نے شمار کیا کہ اذ ذهب القوم الکرام کہ جب قوم کرام جو تھی نا وہ چلی گئی تھی
اللہ سوائے کس کے میرے، یعنی میں اکیلے ہی بچ چکا تھا تو میں کس کو گنتا. تو لیسا انا کہنے کی بجائے اس نے کیا کہہ دیا، لیسی کیا کہہ دیا. تو حالانکہ یہ استثناء تھا، اور استثناء میں کیا ہے، نثر میں کیا آتا ہے، وہ انفصال ہی آتا ہے. لیکن چونکہ یہ ضرورت شعری تھی تو یہاں پہ کیا آ گیا جی، ہم انفصال کو چھوڑ کے اتصال کی طرف آ گئے. چلیں جی، صلی اللہ علی محمد و علیہ اجمعین.